السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیات نمبر 39، 40 اور 41، 39، 40، 41 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مد بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جنگ سے ہی متعلق کچھ ہدایت فرما رہے ہیں جو اس دور میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو رہی تھیں۔ پہلی جنگ بدر ہو چکی تھی، اب دوسری جنگ کے آثار تھے، یعنی جنگ احد کے آثار تھے۔ تو ایسے موقع پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان کافروں سے جنگ کرو اور اتنی شدت کے ساتھ کرو، پوری قوت کے ساتھ کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یہ جو فتنے اٹھا رہے ہیں یہ کافر مشرکین، یہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین پورے کا پورا نافذ ہو جائے اور حاوی ہو جائے۔ اور اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو پھر تم بھی جنگ روک دو۔ اور پھر فرمایا گیا اگر وہ نہیں مانتے ہیں، اپنے شرک پر اور اپنی شرارتوں پر ڈٹے رہتے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ مددگار ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مال غنیمت کے بارے میں جو پچھلی آیت میں ہدایت فرمائی تھی کہ یہ مال غنیمت صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک واضح قانون پیش کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مال غنیمت کا جو جنگ میں حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، اس کے رشتہ دار ہیں، رسول کے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی حصہ مسلمان فوجی آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی واضح ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی طریقے پر عمل کیا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔